الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رزق حلال جب تک کمایا نہ جائے گا میرا موضوع ہے رزق حلال کسب حلال آج ان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ولادت تے خطابات ہو رہے ہیں روایتی انداز دے اندر اسی بھی انشاءاللہ آپ دا مقام اس جمعے میں پڑھاں گے نال تھوڑا جاگلے جمعے میں رزق حلال جب تک کمایا نہ جائے گا سجدوں میں یار لطف پایا نہ جائے گا رزق حلال جب تک کمایا نہ جائے گا رزق حلال جب تک کمایا نہ جائے گا سجدوں میں یار لطف پایا نہ جائے گا لقمان رزق حلال کھانا عبادت سے کم نہیں رزق حلال کھانا عبادت سے کم نہیں عبادت سے کم نہیں عبادت سے کم نہیں لقمہ حرام ہم سے کھایا نہ جائے گا لقمہ حرام ہم سے کھایا نہ جائے گا سجدوں میں یار لطف پایا نہ جائے گا حلال و حرام میں جو کرتا نہیں تمیز کرتا نہیں تمیز کرتا نہیں تمیز مسجد کے صحن میں بھی نوازا نہ جائے گا مل کے مسجد کے صحن میں بھی نوازا نہ جائے گا رزق حلال جب تک کمایا نہ جائے گا سجدوں میں یار لطف پایا نہ جائے گا رزق حلال جب تک کمایا نہ جائے گا کھانا حرام جس کا نہیں حج قبول اس کا کھانا حرام جس کا نہیں حج قبول اس کا نہیں حج قبول اس کا نہیں حج قبول اس کا گناہوں کا بوجھ اس سے اتارا نہ جائے گا
گناہوں کا بوجھ اس سے اتارا نہ جائے گا۔ حضرات جی وقار قابل قدر دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، وقت چونکہ قلیل ہوندا ہے جمعۃ المبارک تے بلا تمہید اپنے مضمون دی ابتدا کرنا۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین تے چلن والا کوئی جاندار ایسا نہیں جیدا رزق اللہ دے ذمہ کرم تے نہ ہووے۔ اج کائنات اندر ہر بندہ پریشان ہے، کوئی ادیب فصیح بلیغ محقق مدقق حسین جمیل خطیب حسن والا جمال والا کمال والا الغرض کائنات اندر جنوں ویکھو خوب تو خوب تر دی تلاش ہے۔ پریشانی کا دی ہے کہ جی گھر دا سسٹم نہیں چلدا، نظام نہیں چلدا، پریشانیاں بڑیاں نے، مسائل بڑے نے، رزق اینا وافر نہیں ہے، معاملات بڑے نے۔ جہدے کول مہران ہے وہ کہندا تھوڑی جی وڈی گڈی آ جائے، وڈی ہے وہ کہندا اس تو بڑی آ جائے، جہدے کول بڑی آ گئی وہ کہندا ہیلی کاپٹر آ جائے۔ ہر بندہ الغرض جویں جویں انسان دی زندگی ہے، انسان دیاں ضروریات بڑھدیاں نے، انسان پریشان نے۔ انساناں دی پریشانی ویکھیے، اللہ دی بارگاہ اندر عرض کریے مولا ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ فرماندا ہے پریشانیاں کیوں لیندے ہو، رزق دیاں پریشانیاں لیندے ہو۔ اللہ فرماندا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اے جڑا لفظ دابہ اے دے وچ بھی عموم ہے تے جڑا رزق ہے لفظ ورڈ رزق ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ پیچھے دابہ استعمال ہویا، آگے رزق استعمال ہویا۔ جڑا ورڈ دابہ اے دے وچ بھی عموم ہے، جڑا لفظ رزق اے دے وچ بھی عموم ہے۔ اللہ نے دوواں وچ عموم رکھیا تے اے دا مطلب اے دا ترجمہ انج سمجھ لو کہ جیڑا بندہ یا جیڑا جاندار جس طرح دی روزی دے لائق ہے نا، اللہ انہوں اس طرح دی روزی عطا فرماندا ہے۔ ماں دے پیٹ وچ روزی وکھری، پیدا ہون تو بعد دند نکلن تو پہلے رزق وکھرا، تے جدو دند نکل آندے نے اللہ کریم پھر روزی وکھرے طریقے دی عطا فرماندا ہے۔ اللہ فرماندا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی جیڑا جاندار جس طرح دی روزی دے لائق ہے انہوں اس طرح دی روزی میرا رب پہنچان والا ہے۔ ماں نافیہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ماں نافیہ ہے من استغراقیہ دے وچ میں پڑھیا نا وما من دابۃ، ماں نافیہ ہے من استغراقیہ صلہ دا، تے دابہ دبن یا دبیبن تو مشتق ہے جدا معنی روندنا۔ کہندے نہیں فلانا بندہ فلانے نے روند کے گزر گیا، دابہ دبن تو یا دبیبن تو مشتق ہے جدا معنی روندنا۔ اے دے تو دبابہ جدا موجودہ ٹریکٹر اے جڑا چلدا ہے اے دا بھی یہ معنی بندا ہے، تے ٹینک بھی اے دا معنی بندا ہے، تے دبن اگر آکھیا جائے تے اے دا معنی رچھ بندا ہے، تے دابہ دا لغوی معنی بندا ہے بھی روئے زمین تے جڑے فضا اندر اڈن والے پرندے نے وہ بھی جاندار، تے دابہ تو مراد وہ بھی دابہ نے جڑے زمین تے چلدے نے وہ بھی دابہ نے، جڑے دریا دے اندر نے وہ بھی دابہ نے۔ اے تے لغوی اعتبار نال معنی ہے، اصطلاحی اعتبار نال معنی بھی جڑے صرف زمین تے چوپائے چلدے نے انہاں نوں دابہ آکھیا جاندا ہے، پر عرف عام وچ گھوڑے نوں بھی دابہ آکھیا جاندا ہے۔ اللہ فرماندا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اگے اللہ فرماندا ہے فی دابہ تو اگے فی الارض، فی دا فی ظرفیہ ہے، الا اگے حرف استثناء ہے تے لیکن دے معنیاں وچ ایتھے وے تے الا کلام سابق نو توڑدا ہے۔ اے ویسے قواعد نحویہ دے وچ اے کہہ لو بھی 9 معنیاں وچ استعمال ہوندا ہے، الا انہاں وچوں ایک معنی لیکن جہدے وچوں استدراک پیندا ہوندا ہے، جویں اللہ فرماندا ہے قرآن اندر الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ایتھے بھی الا استعمال ہویا تے اے لیکن دے معنی جہدے وچوں استدراک پیدا ہوے۔ اللہ فرماندا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ فرماندا ہے کوئی جاندار ایسا نہیں اس زمین تے، کوئی ایسا جاندار نہیں جیدا رزق اللہ دے ذمہ کرم نہ ہوئے۔ تے اگر اے دی تشریح انج سمجھ لو دوجے لفظاں سادہ لفظاں جے ہن تک دی گفتگو سمجھ نہیں آئی تے آواز قدرت آئی بھئی شرق والے ہو، غرب والے ہو، شمال والے ہو، جنوب والے ہو، شمس و قمر تے شجر و حجر نو اعلان کر کے دس دیو، بحر و بر تے برگ و ثمر نو اعلان کر کے دس دیو، روئے زمین تے جیڑا
جاندار تے جڑا ذی روح ہے نا انہوں جا کے دس دیو بھی رزق بارے پریشان نہ ہویا کرو اللہ دا حکم ہے آواز قدرت آئی قرآن آخر ہے واللہ خیر الرازقین اللہ بہتر رزق دینا لائے بولو اللہ رب کائنات بہتر رزق دینے والا اللہ قرآن اندر فرماندہ واللہ خیر الرازقین اللہ فرماندہ میں بہتر رزق عطا کرنے والا ہوں یا اللہ سونیا تو بہتر رزق عطا کرنے والا رزق تو ہی دینا ہے اللہ قرآن مجید اندر فرماندہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء سورہ رات اندر جیدہ رزق میں چاہنا پڑھا دینا یہ میں اپنے ذمہ کرم تے رکھیا میں کہا مولا بخشش بھی ہر بندے دی کر دینا اللہ فرماندہ ہر کسی دی بخشش دا ذمہ میں نہیں لیا اللہ فرماندہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء جنوں چاہنا بخشنا بخشش دی گل ہے تے جنوں چاہواں بخشاں رزق دی گل ہوئی اللہ سارے نے رزق عطا کرتا ہے رزق دا ذمہ سارے دا بخشش دا ذمہ سارے دا نہیں عبادتاں کرنیاں ریاضتاں کرنیاں اللہ دا فضل ہو جائے تو اللہ بخش دے گا پر ذمہ ہے کرم تے اللہ نے نہیں لیا بھی میں جنوں چاہواں فرمایا بخش دیں گا جنوں چاہواں نہ بخشاں گا جب رزق دی گل ہوئی تو فرمایا پریشان نہ ہوئے رزق میں دینا لانا آؤ پھر اللہ دا قرآن پڑھئے رب کائنات سورۃ المائدہ دے اندر میں کچھ قرآن مجید فرقان حمید کچھ ایسے مقامات نے جنہاں نے نوٹ کر کے لے آیا اس واسطے کہ وقت تھوڑا ہے تے گھوم دے پھر دے نہ رہیے مضمون کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے سورۃ المائدہ دے اندر اللہ فرماندا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا رزق دیتا پر حلال کھانا ہے طیب کھانا ہے ستھرا کھانا ہے اج دنیا دے اتے رزق دی پریشانی ہے تے لوگ کی کردے نے حرام بھی آ جائے تاں بھی ٹھیک ہے حلال بھی آ جائے تاں بھی ٹھیک ہے سارا کچھ مکس کر دینے جاندے شراب بیچ دینے جاندے شراب پیندے نے جاندے سود تو بھی منہ نہیں چکدے لوگ کی کردے نے سود بھی چلدا پیا رشوت بھی چلدی ہے پئی شراب بھی چلدی ہے پئی حرام کاروبار بھی چلدے نے پے حلال کاروبار بھی چلدے نے پے جوا بھی چلدا پیا طرح طرح دے سارے لوازمات جڑے نے حرام بھی نال بھی چلدے نے حلال بھی نال بھی چلدے نے اینو کہندے نے جی نال نال ٹپ بھی چلدی ہے اتوں بھی پیسے بن جاندے نے تنخواہ تے انی بندی ہے پر اتوں بھی پیسے بن جاندے نے اے جڑے اتوں پیسے بندے نے نا جڑے اس کھاتے وچ بھی نہیں اس کھاتے وچ بھی نہیں رب کائنات قرآن اندر لوکاں نو رزق حلال دا طریقہ دسیا لوکاں نو دسیا لوگو جدوں کھانا وا رزقکم من الطیبات سبحان اللہ اللہ فرمایا پہلا مقام پڑھیا سورۃ المائدہ دا پھر اگے رب کائنات نے انفال دے اندر سورہ انفال دے اندر فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ایتھے بھی رزق دی گل ہوئی تے طیبات پاکیزگی دی گل ہوئی صاف ستھرے رزق دی گل ہوئی جدو کھانا جے حلال کھانا جے رزق کھانا جے طیب کھانا جے حلال رزق کھانا ہے حرام بل نہیں جانا حرام تو بچنا جے اس واسطے قرآن ایک آئین ہے قرآن ایک دستور ہے تیرے واسطے میرے واسطے تے سانو سمجھن واسطے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء قرآن لوکاں نو پڑھایا تے سمجھایا تے آئین سارا سمجھایا اپنی حدیث تے سنت دی صورت اندر قرآن دی شرح بھی دسی قرآن دی تفسیر بھی دسی قرآن دی پوری وضاحت بھی دسی لوکاں نو رہن سہن دا طریقہ دسیا کہ لوگو رہنا ہے جے صدقے جاواں دین اسلام تو اللہ فرماندا ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ دے نزدیک سب تو پسندیدہ دین اسلام ہے اللہ فرماندا ہے دین پورا چونکہ اے دے وچ تانوں اٹھن بیٹھن دے طریقے دساں گا سون چلن دے طریقے دساں گا کردار گفتار رفتار دے طریقے دساں گا صورت کنج دی رکھنی ہے طریقے دساں گا سیرت کنج دی رکھنی ہے طریقے دساں گا آئلی زندگی گزارنی کیویں تانوں طریقہ دساں گا اپنے پڑوسیاں نال کیویں چلنا ہے طریقے دساں گا مسجد وچ کیویں آنا ہے واپس کیویں جانا ہے سارا طریقہ قرآن دسے
سارا طریقہ قرآن دسے گا اج رزق حلال تے گل پئی ہوندی ہے کسب حلال تے گل پئی ہوندی ہے آؤ پھر قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ پڑھ لی سورہ انفال پڑھ لی اگے آؤ رب کائنات نے سورہ اعراف دے اندر رب کائنات سورۃ النحل دے اندر اللہ کریم فرماندا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا لفظ اگے پیچھے تے ترجمہ بھی وہی تے معنی تے مفہوم بھی وہی کہ جدوں رزق کھانا ہے حلال کھانا ہے تے طیب کھانا ہے تے ستھرا کھانا ہے تے حرام دے قریب نہیں جانا اس واسطے کہ لوکاں نو پتہ چلے محمد عربی نے لوکاں نو رہن سہن دا طریقہ بھی دسیا تے روزی کمان دا طریقہ بھی سمجھایا امام الانبیاء دے غلامو تیرے تے میرے نبی نے لوکاں جدو رہن سہن دا طریقہ دسیا تے لوکاں نو دسیا لوگوں میں قرآن لے کے آیا ہوں دستور لے کے آیا جدو رزق حلال دی گل ہوئے رب کائنات نے رزق حلال بارے پھر قرآن اندر فرمایا سورۃ البقرہ دے اندر بھی ایک مقام قرآن دا ٹیکسٹ ہوئی پھر سورہ اعراف دے اندر بھی ٹیکسٹ ہوئی پھر سورہ طٰہٰ دے اندر بھی ٹیکسٹ ہوئی رب کائنات فرماندا کلو من طیبات ما رزقناکم کھاؤ جڑا اسی تانوں رزق دیتا ہے تے کھانا ستھرا ہے بولو کھانا حرام تو منہ پاسے کر لینا ہے حلال بولو بولو رزق اللہ فرماندا ہے رزق حلال کھانا ہے رزق حلال کھانا ہے رب کائنات نے جدوں دسیا فرمایا فَكُلُوا کھاؤ کھاؤ تہاڈے لئی بڑے بڑا حلال رزق میں رکھیا ہے تے حلال ذرائع دسے نے رزق کمان دے ذریعہ دسیا ہے اس واسطے رزق وہی ملنا جڑا رب کائنات نے ماں دے پیٹ اندر بچے واسطے لکھ دیتا ہے او دے تو ایک دانہ نہ اتے ہونا ہے نہ تھلے ہونا ہے لیکن ذریعہ تو آپ چننا ہے حلال طریقے نال کما لویں تیری مرضی حرام طریقے نال کما کے دوزخ وال جاویں تیری مرضی پر رب کائنات نے انسان اشرف المخلوقات دنیا تے کائنات اندر رہن سہن دا طریقہ دسیا ہے لو رہن سہن دا طریقہ دس کے آکھیا لوگو طیبات تہاڈے ول نے تہاڈے واسطے پاکیزہ ستھرا ہے اے سارے دا سارا ہن سود خوراں نو دعوت فکر دینا شراب پین والیاں نو تے شراب بیچن والیاں نو اے دعوت فکر دینا جوئے دے پیسے حرام دے روزی وچ بچیاں دی تعلیم و تربیت واسطے خرچ کرن والیاں نو میں دعوت فکر دینا کہندے نے شاہ جی نماز پڑھنے ہاں تے مزہ نہیں آندا شاہ جی دعا کرنے ہاں دعا قبول نہیں ہوندی کی کریے بڑے بڑے لوکاں تو دعاواں منگوا لیاں نے دعاواں قبول نہیں ہوندیاں میں کیا سحری کرنا ہے سحری وچ بھی حرام دی آمیزش آ جاوے تیرے افطاری کرنا ہے ادوں بھی حرام دی آمیزش وچ آ جاوے تو انہاں چیزاں دا چونکہ خیال نہیں کردا اس واسطے تیرے روزے رکھن دا بھی فائدہ نہ ہویا روزہ افطار کرن دا بھی فائدہ نہ ہویا اس واسطے جڑے بچیاں نو کپڑے پوانا ہے جڑے آپ کپڑے پہننا ہے جدوں مصلی خریدنا ہے جدوں مسجد مجددیہ نو پیسے دینا ہے یا کسے جگہ تے ادارے واسطے جگہ وقف کرنا ہے انہاں پیسیاں وچ ادھے حلال ہوندے نے ادھے حرام ہوندے نے جدوں پاک پانی وچ قطرے پلیت آ جان او پاک پانی نو بھی پلیت کر دیندا ہے سارے دا سارا پلیت ہو جاندا ہے تیرا 3 لاکھ روپے وچ 10 روپے حرام دے آ کے رل گئے جس ویلے تے سارے دی ساری بالٹی جویں پلیت ہو جاندی ہے اسی طرح پھر تو کہنا میریاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں کی گل ہے میریاں عبادتاں وچ مزے نہیں آندے مینوں لطف چلا گیا سرور چلا گیا لوگو سن لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جدو نماز پڑھنا نے جدو روزے رکھنے جدو حج کرنے جدو عبادتاں کرنے جدو ریاضتاں کرنے تے رزق حلال وال کسب حلال نو بھی فوکس رکھیا کر تاکہ امام الانبیاء دے گنبد خضرا وچوں آواز آندی ہے لوگو انج روزی کمایا کرو جویں ابو بکر صدیق نے کما کے دسی ہے انج روزی کمایا کرو جویں فاروق اعظم نے کما کے دسی ہے انج روزی کمایا کرو جویں عثمان غنی نے روزی کما کے دسی ہے انج روزی کمایا کرو جویں علی شیر خدا نے روزی کما کے دسی ہے پھر کی ہوئے گا عشق بلالی نصیب ہوئے گا سوزے رومی نصیب ہوئے گا جامی والا گداز مل جائے گا
اج وعدہ کر کے جانا اس بندے دے کول بھی نہیں کھلونا جڑا حرام رزق دی ترغیب دیندا ہوے اس بندے کول بہنا بھی نہیں اس واسطے چنگیاں دے کول بیٹھاں گے لوگ آکھن گے یار بندہ چنگا ہے ایدی صحبت چنگی ہے ایدی سوسائٹی چنگی ہے بندہ جڈا بھی چنگا ہوے تے جنج دے بندے وچ بیٹھا ہوئے گا ویکھن والا بندہ کہندا جویں دے سنجن نے اونج دا یہ ہو گیا بولو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نال کو سنگی سنگے لا کریے نا 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 ماشاءاللہ جڑے دوروں آن والے بندے نے انہاں دی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے میں ڈی ٹیپ جدوں جمعہ پڑھاندا سا اوتھے میرے پیچھے پہنچ جانا جتھے جتھے میں پہنچ جانا تے انج دی سونی صورت داڑھی والی ہوے انج دا لباس ہوے ویکھیا مصطفیٰ یاد آ جائے بولو اے منڈیو تانوں ترغیب واسطے پہ کہنا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمانا لیکو سنگی اے سنگ تے کل نو لاجی لالا تے تم میں تربوز کدے لئی تھی تے پاویں تو پاویں موتی چوگ چگائے جاگ بنا دودھ جم دینا باہو ہتھاں نوں لہرا کے مزہ لے لو جاگ بنا دودھ جم دینا چکو ہاتھ کچھ نہیں ہوندا ثواب ہوئے گا کسے مولوی تہاڈے ہاتھ چکائے نہیں نا میں کہنا زبان دا بھی ثواب ہوئے ہاتھ چکن دا بھی ثواب ہوئے یہ ہاتھ گواہی دین گے جس دن حشر میدان جو زبان بند ہو جائے گی نا قرآن آخدا ہے نختم علی افواہہم میں ہاتھ بھی بولن گے زبان تے مور لاگ جی زبان بند ہو جائے گی پیر بھی بولن گے ایک گلاں کر کے دسن گے یہ آکھن گے مجددیہ مسجد والے ہاتھ چک چک کے سرکار دیاں شاناں پڑھتے جاگ بنا دد جم دینا باہ جاگ بنا دد جم دینا باہ جاگ بنا دد جم دینا باہ پاویں لالی ہومنے کڑے کڑ کے بندے پریشان نے رزق کمان واسطے نہیں ویندے گا پیچھا کچھ بھی میں رزق حلال تے گفتگو پیا کرنا اللہ دا قرآن آخدا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا زکریا نبی خالو سن بی بی مریم دے اللہ دا قرآن آخدا ہے بھئی وہ چھوٹی جی بچی نو مسجد دے حجرے دے وچ تے جنت چو پھل آندا سی پالنے وچ دروازہ بند کر کے ٹر جاندے سی کئی دن بعد واپس آ کے دروازہ کھولنا تے اندر رزق پیا ہونا کتھے
جا کے سبحان اللہ کہو گے امام الانبیاء دے غلام حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دا قرآن بیان پہ کرنا رزق حلال کسب حلال دے گل پہ کرنا اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام زکریا علیہ السلام جدو اپنے حجرے دے اندر آندے کئی دن گزر جاندے کدی جلدی آ جانا کدی بھول بھی جانا دوجے دن تیجے دن آنا ویکھنا حجرے دے اندر ویکھنا رزق آیا پہ اللہ دا قرآن آخدا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا اندر آکے ویکھیا تے رزق پوچھیا قال یا مریم انا لکی ھذا اے جڑا رزق کتھوں آیا قالت ہوا من عند اللہ آکھیا اللہ والو آیا اگے قرآن آخدا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جنہوں رزق دیندا بے حساب دیندا ہے میں پوچھنا چاہنا بند کمرہ ہوئے دروازہ لگا ہوئے تے حضرت زکریا علیہ السلام جدو آن تے بند کمرے وچ رزق پیا ہوئے قرآن نے دعوت فکر دیتی جڑے لوگ کہندے نے جی بچے نہیں پلدے کی کریے اتوں کچھ بنانا پیندا حساب کتاب تے مہنگائی بڑی ہے ملک دے اندر اللہ نے قرآن اندر دسیا کہ میں او رباں کریماں تے رزاقاں شان رزاقیت تے توکل بھی کر لیا کر جیڑا رب بند کمرے وچ بی بی مریم نو رزق پہنچا سکدا ہے نا تینوں بھی ستویں دروازے دے اندر جتھے بیٹھا ہوئے اتھے رزق پہنچا سکتا ہے جتھے بیٹھا امام الانبیاء دے غلاموں حضرت حبیب اجمی اونا دی گل کر لینا تھوڑا جا موضوع چٹ پٹا بنا لما ذرا قرآن مجید نو بند کرنا رب کائنات نے اونجتے فرمایا کسے مقام تے وجعلنا النہار معاشا قرآن پڑھ دے چاول تے رزق حلال کسب حلال تے مضمون جتنا مرضی وسیع کر دے چلے جاؤ اللہ فرماندا وجعلنا النہار معاشا اللہ فرماندا دن بنایا تہاڈی روزی رزق واسطے کتے فرماندا طیب کھایا کرو حلال طریقے استعمال کریا کرو حبیب اجمی دا کاروبار سی شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء وچ لکھیا کاروبار کیے سود تے پیسے دینے کسے بندے نو ضرورت پہ گئی پیسیاں دی حبیب اجمی کول ٹر جانا جن بھی لاکھ 2 لاکھ 50,000 جنہ بھی رقم دے دینی او دے اوتے سود جیڑا پھر او دے کولوں وصول کرنا تے حبیب اجمی نے کی کرنا مہینے بعد 2 مہینے بعد چکر چھکر کڈی رکھیا کرنا اگلے پیسے تے واپس نہ کرنے اتوں پھر دیہڑی جڑی اتلی دیہڑی وکھری تے سود وکھرا او بھی وکھرا ایک دن ایسا آیا کہ بی بی دا جا دروازہ کھڑکایا جا کے کیا بی بی میری رقم واپس کرو نے آکھیا اج تے میرا شوہر گھر کوئی نہیں تے کوئی شے بھی کوئی نہیں رقم واپس نہیں کر سکدے اونے آکھیا جی آن جان دا خرچہ چاہیے شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء اندر لکھدے نے بڑا مزے دی گل لکھدے نے اونے آکھیا جی آن جان دا خرچہ تہاڈے پلے تساں پیسے مینوں یا تے واپس کرو میرا قرضہ واپس کرو یا پھر مینوں یار کچھ نہ کچھ دیو آن جان دا خرچہ اونے آکھیا اور تے کچھ کوئی نہیں بکری دی سری ہے میرے کول تو لے جاؤ اسی اج بھوکے رہ لیں گے تسی جا کے گھر پکا لیو حبیب اجمی جدو بکری دی سری یا گردن لے کے گھر آ گئے بی بی نے کھانا پکایا رات دا ویلا ہویا جس ویلے وہ کھانا نہ رہا بلکہ خون بن گیا اونے بی بی نے آکھیا مرد خدا کی کرنا ہے غریباں لوکاں دیاں ہاواں لے گا کسے دا بچہ بیمار ہوئے تیرے کو قرض لین آوے تو تے سود وصول کرنا ہے او سود تے سود رقم بڑھتی چلی جاندی ہے پھر واپس کرنے آوے او دے کول پیسے نہ ہوئے تو جانا ہے تقاضا کرنے واسطے او نہ کول الٹا آن جان دا خرچ وصول کرنا ہے لوکاں دیاں ہاواں تینوں لے جان گیاں اے پکی پکائی ہنڈی سارے دی ساری خون بن گئی ہے جدوں نے آکھیا انج کر اج توبہ کر لے اج تو بعد سود نہیں لیا کرنا توبہ کر لے اج تو بعد سود نہیں لیا کرنا حبیب اجمی نے توبہ
توبہ کر لئی تے گھروں باہر نکلے کہ میں جاواں کوئی اللہ والا مل جائے جے کول جا کے مزید میں جا کے اتھوں تربیت لواں تے تعلیمات حاصل کراں تے رہن سہن دا طریقہ سکھاں رستے وچ بچے پہ کھیل دے نے انہاں دی نظر پئی تے کہندے نے دوڑو دوڑو حبیب سود خور آ رہا ہے ایڈا گناہگار ہے اے دے پیراں دی دھوڑ نال کتے ساڈے چہریاں نوں نے پلیدی آ جائے ساڈے جسم نوں نہ پلیدی آ جائے حبیب اجمی دے دل تے چوٹ تے پہلے لگی ہوئی سی اج بڑا پریشان ہو گیا کہندا چھوٹے چھوٹے بچے بھی سود خور آندے نے مینوں تے میرے کولوں بچدے نے میرے پیراں نال اڈن والی دھوڑ وی کتے انہاں نوں بد بخت نہ بنا دے بد نصیب نہ بنا دے اتھوں شرمندہ ہو کے سیدھا خواجہ حسن بصری دی بارگاہ وچ چلا گیا اے حبیب اجمی خواجہ حسن بصری دے زمانے دا ایک بندہ ہو گزریا ایک وقت آیا پھر اللہ دا ولی ہو گیا جدو توبہ طائب ہو گیا ہن سود جڑا رزق حرام لیندا سی نا جدو گیا نا خواجہ حسن بصری دی بارگاہ وچ اگے خطاب شروع ہوئے آئے اچیا کو سبحان اللہ خواجہ حسن بصری دا خطاب شروع دل تے اور چوٹ وجی اگے مضمون رزق حلال دا سی بولو نا اگے مضمون رزق حلال دا خواجہ حسن بصری دی بارگاہ وچ جس ویلے جا کے بیٹھا تے خواجہ صاحب خطاب شروع کر دیتا خطاب سن دے نے تے شرمندے ہو گئے سارا کچھ جنہ بھی مال ہے اللہ دے رستے وچ دے دیتا اصل مال بھی صدقہ کر دیتا سود والا مال معاف کر دیتا ایک بندہ آیا تقاضا کرن گھر وچ چادر پئی سی بیوی دی او بھی دے دیتی اپنی قمیض دے کے لوکاں تو جان چھڑائی انہیں پوری پوری رات اللہ اللہ کر دینے عبادت کر دینے ریاضت کر دینے دن ویلے خواجہ حسن بصری دی بارگاہ وچ چلے جان دینے قرآن سن دینے نبی دا فرمان سن دینے رات دا ویلا ہوندا ہے تے فرات دے کنارے یا پسرا دا رہن والا قریب کسے جگہ تے جا کے اللہ اللہ کر دے اللہ اللہ کر دے روندا ہے اللہ کے معافیاں منگدا ہے ایک دن ایسا آیا بیوی نے آکھیا اللہ پردے خدا روز گھروں ٹر جانا ہے تے نہ کوئی شام نو کما کے لے کے آنا ہے کتھے جانا ہے سارا دن گزار دینا او کی دسے میں تے مصلی بچھا کے اللہ اللہ کرنا نہ کوئی کمان جانا نہ کوئی دیہڑی لان جانا میں تے خواجہ حسن بصری دی بارگاہ وچ جانا اوتھے قرآن سندا رہنا نبی دا فرمان سندا رہنا اوتھے رب رحمان دیاں گلاں ہوندیاں نے اللہ دیاں صفتاں بیان ہوندیاں نے واللیل دیاں زلفاں دیاں گلاں ہوندیاں نے نبی دے رخے ودھا دیاں گلاں ہوندیاں نے مازاق دے کجلے دیاں گلاں ہوندیاں نے میں اوتھے بیٹھا رہنا دن گزر جاندا ہے نمازاں خواجہ صاحب پیچھے پڑھنا رات عبادت تے گزار دینا بی بی آکھیا گھر وچ کھان لئی کچھ نہیں پین لئی کچھ نہیں سارا کچھ جو کچھ سی خیرات کر دتا ہے کہن لگا حبیب اجمی جس مالک دی مزدوری کرن جانا ہے او بڑی چنگی ذات ہے او بڑی اعلی ذات ہے بڑی شان والی ذات ہے اشارہ کیتا گل نہیں دسی کیڑی ذات ہے او بڑی کریم ذات ہے میں او دی مزدوری کرن جانا سارا دن اوتھے نوکری دینا راتی نوکری دینا میرا مالک بڑا کریم ہے انہیں آکھیا ہے جدو 10 دن گزرن گے تینوں دیہڑی لب جائے گی تینوں مزدوری لب جائے گی بی بی سکونے چاہ گئی شیخ فرید الدین اتار لکھ دینے جدو 10 دن گزرے ہن شوہر گھر وال حبیب اجمی تریا آندا ہے سوچ دے بی بی نو کی آکھاں گا اپنی بیوی نو کی آکھاں گا اج 10 دن گزر گئے نے بیوی پوچھے گی 10 دناں دا حساب گھر وچ روٹی نہیں کھان پین لئی کوئی شے نہیں ہولی ہولی ٹردا ہے قدم چکدا ہے سوچدا ہے ٹردا ہے رک جاندا ہے جدوں دروازے تے جا کے پہنچدا ہے تے پسینے چ شرابور ہولے ہولے دھیمی دھیمی کھان پین دیاں خوشبوواں باہر تک آن لگ پیاں بڑا حیران ہویا اندر جا کے کھلوتا ہے خاموش ہو کے سکتا تاری ہے بیوی کہندی ہے مرد خدا ویکھ تو کیا سے کوئی آن والا آیا ہے تے انہوں تیرے مالک نے بھیجیا ہے او جدیاں مزدوریاں کردا جدیاں مزدوریاں
جہدیاں مزدوریاں کردا سے اس مالک نے اس کریم نے اج بندہ بھیجیا ہے انہیں آ کے کھان پین دا سامان بھی دیتا ہے کچن دا راشن بھی دیتا ہے درہم و دینار بھی دیتے ہیں آ کے دے کے گیا ہے دے کے گل کر کے گیا ہے حبیب اجمی دے منہ ول ویندی ہے دھیان کریا جے رزق حلال تے خطاب سننا لیو بیوی ویندی ہے شوہر ول شوہر روئی جاندا ہے زارو قطار رم جھم سامن دی چڑی لگی ہوئی ہے اونوں پتہ نہیں کس مالک نے بھیجیا ہے اینوں تے پتہ ہے کیڑے مالک نے بھیجیا ہے روئی جاندا ہے رو رو کے پوچھدا ہے کی آندا سی آن والا اونے آکھیا حبیب اجمی نو آکھیں اجے تیری اے جڑی مزدوری ہے اے دے وچ کچھ فرق ہے ہائے ہائے اے دے وچ کچھ فرق ہے نمازیو نمازاں پڑھنا لیو روزے دارو روزے رکھنا لیو ساڈیاں نمازاں وچ وی فرق ہے جدوں اونے آنا نماز پڑھنے دھیان دنیا وچ ہوندا ہے اسی تے حضور قلب نال نماز نہیں پڑھدے جتھے کھلوتے ہونے اوتھے کھلوتے نہیں ہوندے کھلوتے مسجد چنے ہیں ساڈا دماغ دل تے نگاہ دنیا وچ ہوندی ہے آن والے نے آکھیا اپنے شوہر نو آکھیں اجے جنیاں دیہاڑیاں لائیاں نے ایڈیاں دل لا کے نہیں لائیاں ایڈیاں محنت نال نہیں لائیاں تے جے ذرا ہور محنت کرے گا میں ایڈا کریم تینوں مالو مال کر دیاں گا مال کر دیاں گا بندہ روئی جاندا ہے شوہر روئی جاندا ہے انہیں پوچھا حبیب اجمی دسدا کیوں نہیں تیرا مالک کون ہے ایڈا سخی ہے ایڈا کریم ہے ایڈا رحیم ہے ایڈا وہاب ہے ایڈا رزاق ہے تیرا مالک کون ہے انہیں آکھا بی بی نہ میں کتے دیہاڑیاں لانا میں اس اپنے اللہ دی بارگاہ وچ سجدے وچ سر رکھ دینا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم کدی سبحان اللہم و بحمدک اللہ تو پاک و بحمدک حمد تیری ہے و تبارک اسمک تیرا تے نائی بڑیاں برکتاں والا ہائے ہائے تیرا تے بولو تیرا تے نا ہی بڑیاں برکتاں والے وَتَعَالَى جَدُّكَ تو تے بڑا بزرگی والا ہے وَلَا الہ غیرک تیرے تو علاوہ الہ کوئی نہیں انہیں آکھیا کون ہے تیرا مالک کیدی مزدوری کرنا ہے کیدے کول جانا ہے انہیں آکھیا اپنے اللہ دی بارگاہ وچ رونا وا دنے بھی رونا راتی بھی رونا جڑا لوکاں دا حق کھاتا ہے سود حرام سارا کچھ اللہ کے معافی منگنا لوکاں نوں تے واپس کر دتے نے انہیں آکھیا ہاتھ چک کے مالکا تو کیڈا کریم ہے اجے تے میں حضور قلب نال عبادت نہیں کیتی اجے تے عبادت دا طریقہ نہیں آیا ہے میں عبادت کرنا وا تو میرے گھر وچ ایڈا رزق دینا ہے واللہ خیر الرازقین دی شان والا ہے مالکا جے میں حضور قلب نال تیری بارگاہ وچ ایک واری کھلو جاواں تے تو رزق دے کے دے دروازے کھول دے وقت تھوڑا ہوندا یار بس انج کہہ لو تے تھوڑے جے وقت وچ نا چھالاں چھولاں مار کے موضوع پورا کرنا ہوندا تے 5 منٹ پھر اُتے ہو گئے 20 منٹ تے میں خطاب مضمون جڑا مکمل کرنا سی تساں اگر ٹائم نال تشریف لیاؤ تو میں 30 منٹ تے خطاب شروع کر دیا کراں تاکہ مضمون پورا کمپلیٹ ہوے مینوں تھوڑا جنا سٹارٹ ہوندے پھر مینوں سمجھ نہیں آندی کہ میں مضمون کس طریقے نال کمپلیٹ کرنا چونکہ تسی لیٹ ہوندے ہو اس واسطے میں کوشش کرنا انہوں مجمل انداز وچ مختصر انداز وچ انہوں کھولن دا مضمون کھولن دا موقع نہیں ملدا بولو مضمون کھولن دا تفسیر نعیمی اندر بڑی مزے دی گل لکھی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی دے اندر موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا مولا میں ویکھنا چاہنا کہ تو رزق کتھے کتھے پہنچانا ہے 1 منٹ
منٹ کی گل مکا دین لگا رزق کتھے کتھے جڑے باہر دھوپے میرے بیلی بیٹھے نے تسی ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ چوک دے ہو یار تساں تے شرما ہی گئے ہو باہر پوری آواز آندی ہے بھئی ایتھے ہاتھ رکھ کے شہزاد بدر شاہ نوں دسو سبحان اللہ ایک باری پھر پیچھے والے اجے بھی روند پہ مار دینے نالے دھوپے بیٹھے ہو اسی ٹھنڈ وچ بیٹھے ہاں تساں پھر روند مار دیو ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آکھا مولا میں ویکھنا چاہنا رزق کتھے کتھے دینا کول یہ کہ چھوٹی جی چٹان ہے اللہ فرمایا ایتھے لاٹھی مار لاٹھی مار صاحب تفسیر روح المانی لکھیا مفتی احمد یار خان نعیمی لکھیا لاٹھی ماری پتھر ٹوٹیا وچ دوجا پتھر آ گیا فرمایا پھر لاٹھی مار دوجا پتھر پھر ٹوٹیا وچ تیسرا پتھر آ گیا اللہ کی کراں فرمایا میری قدرت نشانیاں ویکھ اوے دنیا تے رزق واسطے پریشان ہون والے چھڈ دیو حرام رستے رزق حلال کمایا کرو حلال رستے اختیار کریا کرو جدو تیجے پتھر تے لاٹھی ماری اوے پتھر ٹوٹیا وچ ایک چھوٹا جا کیڑا بیٹھا ہے توجہ ذرا پھر جدو گل مکے تے ہاتھ چک کے مسجد تے درو دیوار وی گونجن کہ ایتھے گل سمجھ پوری آئی ہے تین پتھر پتھر وچ پتھر پتھر وچ پتھر پتھر وچ پتھر تیجا پتھر ٹوٹیا نکا جیا ہے وچ نکا جا کیڑا بیٹھا ہے او دے منہ وچ رزق نالے کھاندا ہے نالے پڑدا ہے نالے کھاندا ہے نالے پڑدا ہے عادل صاحب گٹی تو آئے بڑی دوروں سنو اے تہاڈی نظر پیا کرنا نالے کھاندا ہے نالے پڑدا ہے نالے کھاندا ہے نالے پڑدا ہے نالے کھاندا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ دا نبی ویکھ کے حیران ہویا تو حیران ہو میں وکھری گل میں حیران ہوں میں وکھری گل نبی کون جیڑا کلیم اللہ ہے ہاتھ چوکے سبحان اللہ جیڑا کلیم اللہ ہے جیڑا اللہ نال گلاں ڈائریکٹ کردا ہے اللہ کلیم اللہ بنایا ہے حیران ہو کے کھلوتے نے مالکا اے پتھر دا تیجا اندر پتھر ہے او دے وچ کیڑا ہے رزق پیا کھاندا ہے فرمایا ذرا کان لا کے سن کی پیا آندا ہے ایک ہی پہ آخدہ موسیٰ علیہ السلام نے کان لایا جدو کان لایا کیڑے نے گلاں کیتیاں انہیں آکھا کیڑی شان والا رازے کے کیڑی شان والا رازے کے جیڑا مینو ویکھدا وی ہے نالے سندا وی ہے میری جگہ پہچاندا وی ہے اوے مینو جاندا وی ہے مینو بھلدا وی نہیں ہر ویلے رزق وی دیندا ہے انہیں آکھیا مینو ویکھدا بھی ہے مینو سندا بھی ہے تے مینو پہچاندا بھی ہے جگہ جاندا بھی ہے تے ایڈا یاد بھی رکھدا ہے تے کدی مینو بھلدا بھی نہیں کدی مینو بھلدا بھی نہیں دعا کرنا اللہ دی بارگاہ اندر مولا سانو سارے نو رزق حلال کمان دی توفیق عطا فرمائے اج ولادت امام حسین تے خطابات ہو رہے ہیں میں تھوڑا جا کرنا سی اگلے جمعے تے انشاءاللہ برکت واسطے نال اے بھی کراں گا تے نال ہو سکدا کوئی موضوع نواں لے کے آواں یار زندہ صحبت باقی